السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں۔ آئی ریئلی اپالوجائز، بہت ہی دنوں کے بعد میں اسکرین پہ آ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ 3 ایسی بہت بڑی وجوہات ہیں جو مجھے اس سے روک رہی تھی۔ فرسٹ آف آل، آئی واز سک، آئی واز ایل، میں انڈر دا ویدر تھا، میں تھوڑا بیمار پڑ گیا تھا۔ الحمدللہ کرونا نہیں ہے، کوئی اس طرح بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بیمار تو پھر بیمار ہی ہوتا ہے، اور پھر جب میری طرح کمزور بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر لازم تھوڑا بہت آرام کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف بیچ میں آ گیا، اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائمنگ جو ہے ہماری وہ بھی مطلب شیڈیول جو ہے وہ ٹائمنگ مینجمنٹ ہمیں مشکل سے ہو جاتی ہے۔ اوپر سے سحری میں جاگنا ہوتا ہے، سحری تیار کرنی ہوتی ہے۔ پردیسیوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پردیس میں کس طرح سے، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ چل جائے گا۔ تو پردیس میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں آج تھوڑا مذاق کے موڈ میں بالکل اکیلا ہوں روم پہ، میں سوچا تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ میں بات وغیرہ کر لوں، کیونکہ بہت بورنگ ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے سی وی پہ، کہ لوگ یار ایک تو 16 ایئرز آف ایجوکیشن وہ بندہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، پھر کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اوپر سے ہم اس طرح پھر ان کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ سی وی اس طرح بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ لازم ہم نے فالو کرنی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اکثر بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا تو چلو ٹھیک ہے، آج میں تھوڑا فریش موڈ میں بات کر لوں۔ بات وہی کرنی ہے، ہم نے آنا اسی ٹاپک پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا فریشر ماحول میں بات کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ جو آپ لوگ ابھی فرسٹ ٹائم میرے چینل پہ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے میرا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ انجینئر رحیم اللہ یوسف زئی میرا نام ہے، دبئی میں ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ان کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، صرف میں نہیں ہوں گا، جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے وہ ہیں، ان کے ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے اس چینل پہ اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو میرے لیے نہیں، لیکن اپنے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ میرا یہ ایک عزم ہے، ارادہ ہے کہ میں اس چینل سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ انشاءاللہ انفارمیشن بھی دوں گا، اور بہت ہی زیادہ فائدہ آپ کو اس سے پہنچے گا۔ اور یہ چینل ہم نے بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ بہت ہی زیادہ ہمیں اوپر سے وہ آ رہا تھا لڑکوں سے، اپنے دوستوں سے جو جونیئرز ہیں، کہ یار ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو بہت زیادہ مسائل ہم نے فیس کیے ہیں، اور لوگ ہم سے ابھی وہ چاہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو چینل پہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس میں اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو جو ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے، میری جو آج کا مطلب جو ذہن بنا ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس پہ بات کروں، وہ ہے ٹپس اور ٹرکس سی ویز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سی وی ہو، یہ ضروری نہیں کہ جو سی وی پہ ہم بات کر رہے ہیں گلف اور مڈل ایسٹ کے لیے جو ہم نے سی وی بنائی ہے، اور جس پہ ہماری بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، ویڈیوز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، یہ چینل کی جو ڈسکرپشن ہے، یہ جو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے لنکس آپ کو سارے دے دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے مطلب ہم نے تو وہ کر لیا، وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، 10-12 ویڈیوز ہوں گی اس پہ شاید، تو وہ ہم نے کر لی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایسے ٹرکس اور ٹپس ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے ہماری سی وی نکل سکتی ہے۔ تو وہ ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ لیں گے، وہ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیسے ہم نے سی وی بنانی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا اسپیشلی جو ٹاپک ہے، وہ ہے ان ٹپس اور ٹرکس کے بارے میں کہ کیا ایسے ٹپس ہو سکتی ہیں، کون کون سے ایسے ٹرکس ہو سکتے ہیں جن سے ہماری سی وی اچھی سی وی بن سکتی ہے۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کے بارے میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جی ہاں ناظرین، جھوٹ ہم بولتے ہیں، لازم بولتے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، جھوٹ وہ چیز ہے جو ریئل نہ ہو، جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، جو وہ بات جو حقیقت میں ہو ہی نہ، اس کو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹرکس تھوڑی الگ چیز ہے۔ ٹرکس کیا چیز ہیں؟ دیکھیں، ٹرکس ایسی چیز ہے کہ جو ریئل لائف میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ہمیں اس کو بتانا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، میرے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ایک سکل ہے میرے پاس، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یا اس کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو جس طریقے سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں اس کو ہم ٹرک بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک ریئلسٹک ایک بات ہے جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، جو نگیٹو بات ہے، تو اس کو چھپانا ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے ٹرک ہم نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں۔ ریئل لائف میں ایک لڑکا جس نے مجھے اپنی سی وی فارورڈ کی، مجھے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے، جاب چاہیے UAE میں، آپ یہ میری سی وی اس کو ذرا دیکھ لیں اور اس کو فارورڈ کریں۔
2 منتھس 3 منتھس ہو گئے مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے سینڈ کر دیں مجھے سی وی. اس نے مجھے سینڈ کی. آپ یقین مانیں ہی واز گریجویٹڈ ان 2019. ہی واز اے ینگ گائے آف راؤنڈ اباؤٹ 23 ایئرس اس کی ایج ہوگی. اینڈ ہی واز ہیونگ مور دین 6 to 7 ایئرز ایکسپیرئنس. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہے، فار ایگزامپل ہی واز ان دا ایج آف 22 اور 23، تو اس نے کوئی بھی اس طرح بیچ میں مطلب اس کے گیپ نہیں آیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے ہی واز ڈوئنگ دس سارٹ آف جاب اینڈ دیٹ انڈسٹری. کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں نے اسے یہی پوچھا فون کر کے. میں نے کہا بھائی آپ نے اس میں 6 ایئرز آف ایجوکیشن ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے، ہاؤ کین یو پروو اٹ؟ کیسے اپروو کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں وہاں اپنے ملک میں یہ تھا کہ یونیورسٹی بھی جاتا تھا اور بیچ میں یہ کام بھی کرتا تھا. دیٹس ناٹ دا گڈ وے. یہاں پہ ریئل لائف میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کسی دکان بھی جا رہے ہیں، دکان میں آپ بیٹھ کے مطلب کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کہیں کہ میں ایکسپیرینسڈ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح قسم کی باتیں آپ نے نہیں لکھنی، جھوٹ نہیں بولنا، ریئلسٹک ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یار میں فریشر ہوں، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، یو ہیو ٹو کنسیڈر می اباؤٹ فریشر. ٹھیک ہے، وہ ہمیں کنسیڈر کریں گے. کیا ایسی بات ہے کہ ہم مطلب ہم کیوں شائع ہو رہے ہیں، کیوں ہم شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم فریشر ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ماں کی گود میں بیٹھ کے وہ یونیورسٹی گریجویٹ ہو جائے. اس کے لیے پہلے جانا ہوتا ہے نرسری، پھر اس طرح پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن میں جانا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ دے آر کنسیڈر اور دے آر کالڈ ایز گریجویٹس. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوتا. تو سب سے جو مین اس آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. اگر ہم اس چیز کو ایوائڈ کریں گے، بلیو می دیٹ یو ول بی کالڈ. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ جھوٹ بول کے آپ اچھا مجھے اس کویسچن کا مجھے آنسر دیں کہ ہم یہ سی وی کیوں بناتے ہیں؟ سی وی ہم اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ ہم ایک سٹیپ آگے جا سکیں انٹرویو کے لیے. ہمیں وہ انٹرویو کے لیے کال کر لے. امپلائر جو ہے ہمارا، جو جس کے لیے ہم جس کمپنی کے لیے یا جس امپلائر کو ہم اپلائی کر رہے ہیں، وہاں سے ہمیں رپلائی آ جائے کہ یو آر کالڈ فار این انٹرویو، اور ہمارا انٹرویو پکا ہو جائے. سی وی از جسٹ لائک دس اسٹیپ، دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد اس سی وی پہ ہم نے قدم رکھا اور ہم انٹرویو کے لیے چلے گئے. آگے کیا ہوگا جب ہم انٹرویو میں جائیں گے؟ انٹرویو میں ہم سے سی وی کے بارے میں، جو سی وی میں ہم نے جو کچھ لکھا ہوگا اس میں ہمیں کویسچن ہوں گے، تو ہم نے کیا بتانا ہے کہ ہم نے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے. اگر ہم اپنی سی وی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، بلیو می، نو یوز آف سی وی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اچھی سے اچھی سی وی بنا لے کر ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کو ہم وہاں پہ پروو نہیں کر سکتے امپلائر کو انٹرویو میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سی وی سینڈ ہی نہ کریں، کیونکہ ہم نے ایسے بھی ان کا بھی ٹائم ہم نے ویسٹ کر دینا ہے اور اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرنا ہے، تو اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے ایسے بھی فیل ہو جانا ہے، انٹرویو میں وہ واپس کر دیں گے، بس دیٹس اٹ. اچھا، دوسری جو بات، جو فریشرز نہیں ہیں اور جو بھی جاب پہ ہیں، جاب والوں کے لیے میرا جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جاب کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی سی وی اپگریڈ کرنی ہے، اپڈیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یو آر لرننگ سم اسکلز وائل یو آر آن جاب. کسی بھی جاب میں آپ ہیں اور آپ کچھ اسکلز گین کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ان اسکلز کو اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پاس نوٹ کر کے آپ لوگوں نے اپنے سی وی کو امپروو کرنا ہے. یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ لوگ کسی جاب پہ ہیں، جاب پہ انٹر ہو کے مطلب آپ لوگوں کو جاب مل گئی، تو آپ لوگوں نے آرام سے تکیے پہ بیٹھ کے مطلب تکیہ نہیں لگا دینا کہ بس ٹھیک ہے مجھے جاب مل گئی تو بس دیٹس اٹ. نہیں، آپ نے اس کے اندر رہ کے اپنے سکلز کو بڑھانا ہے اور ان سکلز کو سی وی میں لکھنا ہے. تو جب آپ کا 1 سال کا 2 سال کا کیریئر وہاں پہ ختم ہوگا اس پرٹیکولر جاب میں، فار ایگزامپل یو آر اے فریشر ان اے پرٹیکولر انڈسٹری، کسی انڈسٹری میں آپ فریشر پہ انٹر ہو گئے، لیکن آپ وہاں پہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ. ہو سکے تو ڈیلی بیس پہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جائیں ڈیلی بیس میں آج میں نے یہ سیکھا، آج میں نے یہ سیکھا. پھر ان سکلز کو سکم کریں گے اور آپ آگے جا کے اس کو
اپگریڈ کریں گے، اپڈیٹ کریں گے اپنی سی وی کو۔ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی جاب پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، کسی بھی کنٹری میں جاب پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ جاب دیکھیں کیا چیز ہوتی ہیں، جابز ایسی چیز ہیں کہ جب تک کسی بھی امپلائر کو آپ لوگوں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو رکھ رہا ہے، اگر آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ آپ کو ہٹا دے گا۔ فار ایگزامپل آپ سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کی انڈسٹری بیٹھ گئی، اس کی انڈسٹری خراب ہو گئی، انڈسٹریل جو سیکٹر ہے یا فار ایگزامپل اس کا جو بزنس ہے وہ فلاپ ہو گیا، تو کیا کریں گے وہ لازمی، وہ بغیر کسی اس کے وہ آپ لوگوں کو لازم پھر فائر کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ فائر ہو جائیں دوسری جگہ ہائر ہونے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے جاب میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے مزید سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جابز میں رہتے ہوئے، اندر رہتے ہوئے، ایک جاب میں رہتے ہوئے مزید آگے سرچ کرتے جاتے ہیں، لنکس بڑھاتے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے جو ان کے لیے جاب کا سرچ کرنا ہوتا ہے وہ بہت ایزی رہتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹپ اس میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جاب میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں۔ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی زیادہ توانائی اس کام پہ ہوتی ہے کہ میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں ہوتا کہ یار مجھے یہ جاب جا بھی سکتی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے لنکس بڑھانی ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں پہ آپ لوگوں نے وہاں سے لنکس لینی ہے، کسی کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے، کسی مینیجر کا، کسی اگر اپنے ملک سے یا اپنے کنٹری کے کنٹری فیلو ہیں آپ سے، آپ کے جو سینئر ہیں آپ کے کنٹری فیلو ہیں، آپ کا ان سے زبان میں آپ ایک ہیں، فار ایگزامپل ایک انڈیا کا بندہ ہے اور آپ انڈیا کا کوئی مینیجر ہے تو وہ اس سے رابطہ رکھے گا، جو پاکستان کا بندہ ہے وہ پاکستان کے کسی سینئر سے رابطہ رکھے گا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے لنکس ایسے بڑھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لنکس بڑھا کے جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے گی آپ کیا کریں گے، وہ آپ ان لنکس میں اس میں سے کیا کریں گے، اس لنکس کو اپلائی کریں گے، آپ ان سے جا کے کنیکٹ ہوں گے تو وہ آپ کو وہاں سے جاب کریٹ کریں گے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو لنکس زیادہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی بغیر اس کے نہیں رہ سکتا، جاب کے نہیں رہ سکتا، جاب وہ لازم اس کو مل جاتی ہے اگر آپ کے لنکس اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، اپنے ریلیکس دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے رینی ڈیز کے لیے لازم سوچنا ہے کہ مجھے کبھی یہ جاب جا بھی سکتی ہے، تو جب یہ جاب جائے گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے جو آپ کے فیلوز ہیں ان سے، جو سینئرز ہیں، کولیگز ہیں، ان سے لازم آپ نے جو پریویس یا جو ایکس کولیگز ہیں ان سے رابطے میں رہنا ہے، تاکہ اگر کبھی بھی یہ جاب جائے، کوئی ایک پرٹیکولر جاب جائے تو آپ دوسری جاب میں جلدی جمپ کر سکتے ہوں یا جا سکتے ہوں۔ اوکے جی، نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں ایک ٹپ یہ بھی آتی ہے کہ فار ایگزامپل یو آر اے ویل ایکسپیرینسڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا جو حلق ہے وہ تھوڑا خشک ہوتا جا رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں، آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں کنکلوڈ کر لوں۔ اس میں بہت اور بھی ٹپس اور ٹرکس ہیں لیکن میں اس کو چلو دوسرے ویڈیو میں ڈال دوں گا۔ فی الحال یہ ویڈیو کو میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ جو لاسٹ ٹپ میں آپ کو دوں گا آج کے لیے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس بندے ہیں، فار ایگزامپل آپ بہت ہی زیادہ اچھے ایکسپیرینس بندے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے پوسٹ پہ جاؤں، لیکن مارکیٹ سچویشن ایسی ہے کہ وہ الاؤ نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل جو آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا بزنس خراب ہوا پڑا ہے۔ دس از ناٹ مائی اوپینین، دس از اے ڈے برائٹ فیکٹ۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ لوگوں نے لازم یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو کس طرح اگر اس کو آپ اگنور کریں گے اور آپ اپنے ایگو کو مطلب اس کو رکھیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ یو ول بی ہائرڈ سم ویئر۔ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ اچھے لوگ، اچھے ایکسپیرینس بندے کیا ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جس کو ہم حرف عام میں کہتے ہیں، رول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری فار دا ورڈ بٹ رولنا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایگو کو رکھتے ہیں اپنے سامنے، کیا کرتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ جاب نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، یہ میرے اس کی تنخواہ کم ہے، یہ فار ایگزامپل اس میں فیسلٹیز کم ہیں۔ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ جانا ہی چاہتے ہیں تو کسی بھی چیز میں انٹر ہو جائیں فار دا ٹائم بینگ۔ اگر آپ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اگر آپ لوگ بہت ہی زیادہ مطلب ایک تو ٹھیک ہے، اگر آپ بہت ہی اچھے حالات میں ہیں آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں، دیٹس آلسو اے ٹپ کہ آپ ویٹ کریں، اچھے پوزیشن کے لیے ویٹ کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس چانس ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم سلاٹ ہی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پیچھے جو ہے نا گھر پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ بال بچے والے بندے ہیں، یو آر رسپانسیبل ان دا گھر کے لیے، آپ ایک بڑے ہیں، تو آپ لوگوں کو ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیشن لینا ہوتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کیا ہیں، یہ ریئل فیکٹس ہیں ہمارے پاس ریئل لائف میں، جو ہم مطلب ڈیلی ہمارے پاس یہ وہ آتی ہیں، نہیں جو پرابلمز آتی ہیں۔
صحیح ہے جی. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں, اس کو نوٹ کریں کہ واقعی اگر یہ باتیں ہیں صحیح ہیں. اس پہ اپنے کمنٹس بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک لازم مجھے دیں کہ تاکہ میرا بھی ایکسپیرینس بڑھے, مجھے بھی پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں میں غلط کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے, یہ میرا لائف کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بالکل, لیکن ہیں یہ ریئل چیزیں جو ہم فیس کر چکے ہیں, میں یا میرا دوسرا کولیگ یا میرا بھائی یا میرا جو دوسرے مطلب ایسے ہیں کہ وہ ہم آپس میں ڈسکشن سے ہم نے یہ باتیں جانی ہیں, جو شاید مجھے تو ایکسپیرینس نہ ہو لیکن دوسرے کو ہوگا, اس کو زیادہ ہوگا. تو ہم نے یہ جانی کہ واقعی یہ ہیں اس طرح. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. اور یہ چینل اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. اس ویڈیوز کو, اس طرح کی ویڈیوز کو مزید پروموشن دیں, اس کو شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ پہنچے یہ باتیں, اور وہ بھی زیادہ آگے آ سکیں. ٹل دین نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.